बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुछ फ़ारसी ज़रबुल अमसाल को देखेंगे। फ़ारसी की ज़रबुल अमसाल को, कहावतों को, मुहावरों को देखेंगे, जिनका इस्तेमाल उर्दू में भी होता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू और फ़ारसी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। उर्दू ज़बान जिन ज़बानों से बनी है, तो उनमें फ़ारसी ज़बान भी शामिल है। उर्दू ज़बान की तश्कील में फ़ारसी का हिस्सा है और फ़ारसी ज़बान के बहुत से अल्फाज, फ़ारसी ज़बान की तरकीब, फ़ारसी ज़बान के मुहावरे और फ़ारसी की ज़रबुल अमसाल उर्दू में इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें से चंद ज़रबुल अमसाल के जो उर्दू में आम इस्तेमाल होती हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि जिन्हें पढ़े लिखे लोग अपनी अदबी तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं या गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ज़रबुल अमसाल ऐसी हैं कि जिन्हें आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं और आम लोगों को भी उनका मफ़हूम मालूम है। यानी ये दोनों किस्म की जो ज़रबुल अमसाल हैं, ये हम अभी इस वीडियो में पेश करेंगे और उनका उर्दू मतलब और किस मौके पर वो ज़रबुल मसल या वो कहावत या वो प्रोवर्ब फ़ारसी की इस्तेमाल होती है उर्दू में, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये ज़रबुल मसल आप देखें कि खूए बदरा बहाना बिस्यार। खूए बदरा यानी बुरी खू के लिए, बहाना बिस्यार बहाने बहुत हैं। खूए बद बुरी खू और बिस्यार का मतलब है ज्यादा। यानी मतलब इसका यही हुआ कि बदखू या बदखसलत आदमी जो होता है, उसके बाद दूसरों से बदसलूकी करने या लड़ाई करने के लिए बहाने बहुत होते हैं। यानी वो बहाने ढूंढता है लड़ाई के लिए और बदसलूकी के लिए। दूसरी ज़रबुल मसल लिखें, कहर दरवेश बरजाने दरवेश। इसके लफ्ज़ी मानी है कि दरवेश का कहर दरवेश की जान पे होता है। यानी मतलब यह है कि कमजोर आदमी का गुस्सा अपने आप पर ही निकलता है, दूसरों को वो कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा वो अपना गुस्सा अपने आप पर ही उतारता है। फिर ये ज़रूर मिसल देखें, तंग आमद बजंग आमद। मतलब तंग आया और जंग पे आया। यानी आदमी जब तंग आता है तो जंग यानी लड़ाई पर मजबूर हो जाता है। ये भी उर्दू में आम इस्तेमाल होती है। फिर ये आमदनत बायसे अबदिये माँ। यानी ये फर्जी का एक जुमला है, ज़रूर मसल अगर इसे ना कहें, लेकिन आम इस्तेमाल होने वाला एक जुमला है कि आमदनत यानी तेरी आमद, तेरा आना, बायस आबादी है माँ, हमारे लिए आबादी का बायस है। यानी आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है। खैर मकदमी बैनरों पर, खुश आमदीद के लिए लिखे गए चार्ट्स वगैरह पर और पोस्टर्स पर ये जुमला लिखा जाता है किसी के इस्तकबाल के लिए। और ये देखें, चाह कन रा चाह दरपेश। चाह कन, चाह कन का मतलब है कुआं खोदने वाला, और चाह दरपेश, चाह कहते हैं कुएं को। यानी जो आदमी दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो खुद उस कुएं में गिर जाता है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा आप करेंगे, कोशिश आप करेंगे, तो आप खुद नुकसान उठा लेंगे, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उस कुएं में गिर जाता है। तो ये जरूर मिसल उस मौके पर बोली जाती है। आकिल रा इशारा काफी, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। इसका मतलब यह है कि अक्लमंद आदमी जो है वो इशारे से ही समझ जाता है। फिर ये देखें कि दरोग बर गर्दने रावी। दरोग फारसी में झूठ को कहते हैं। लफ्जी मानी ये हो गए कि झूठ का बवाल जो है वो रावी की गर्दन पर है। यानी झूठ की जिम्मेदारी, झूठ का बवाल उस पर है जिसने वाकया बयान किया है। यानी आमतौर पे जब कोई वाकया बयान किया जाता है और अपने आप को बरयुज़िमा करने के लिए कि जिसने ये वाकया सुनाया है इसकी जिम्मेदारी सच और झूठ की उसी पर है, मुझ पर नहीं है, तो ये जुमला बोला जाता है कि दरो पर गर्दने रावी। फिर ये देखें, तकब्बुर अजादिल रा ख्वार कर। लफ्जी मानी ये होंगे कि अजादिल जो है ये शैतान का एक नाम है। तो तकब्बुर अजादिल रा ख्वार कर, यानी तकब्बुर ने अजादिल को यानी शैतान को ख्वार, दलील ख्वार कर दिया है। मतलब यह है कि तकब्बुर जो होता है ये इंसान को जलील कर देता है। तकब्बुर ने शैतान को जलील ख्वार किया। और ये शेख सादी का एक शेर है जिसका एक मिसरा है, और शेर इस तरह है कि तकब्बुर आजादी रा ख्वार कर, बजंदा ने लानत गिरफ्तार कर। यानी तकब्बुर ने अजील को ख्वार किया, दलील ख्वार किया और लानत के जंदान में उसे गिरफ्तार किया। तो ये शेख सादी का शेर है और उसके ये मिसरा, तकब्बुर आजादी रा ख्वार कर, ज़रबुल मसल बन चुका है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फिर ये देखें, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश।
اول خیش بعد درویش، پہلے اپنی یا اپنے اقارب کی ضرورت پوری کی جاتی ہے اور پھر دوسروں کی۔ اول خیش، خیش کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اپنی ضرورت پہلے مقدم ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا سوچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس، لفظی معنی ہے کہ ملک خدا یعنی خدا کا ملک تنگ نیس تنگ نہیں ہے، پائے گدا فقیر یا گدا کے پاؤں، لنگ نیس لنگڑے نہیں ہے، یعنی اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی آدمی کا کام ایک جگہ نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ دوسری جگہ چلا جاؤں گا، ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس، اللہ کی زمین بھی وسیع ہے اور میرے پاؤں بھی لنگڑے نہیں ہیں۔ یا پھر ایک آدمی کو کسی جگہ کوئی فائدہ نہیں ملتا کسی کاروبار میں تو وہ دوسری جگہ جا کر کاروبار کرنے کی بات جب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس۔ پھر آزمودن خطاست، یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا غلط ہے۔ ہر کمال رات زوالے، ہر عروج کو زوال ہے، یعنی ہر کمال کے بعد زوال آتا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، مطلب کہنے کی یہ ہوا کہ کسی کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیس۔ پھر گربہ کشتن روز اول، گربا کہتے ہیں بلی کو، کشتن کہتے ہیں مارنے کو۔ گربہ کشتن یعنی بلی کو مارنا، روز اول یعنی پہلے دن، یعنی پہلے دن ہی کسی پر روب جمایا جائے تو وہ روب قائم رہتا ہے۔ پھر جائے استاد خالیست، لفظی معنی ہے استاد کی جگہ خالی ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شاگرد چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنا بھی آگے نکل جائے، وہ استاد سے آگے نہیں نکل سکتا۔ استاد کی اپنی جگہ ہے اور استاد کا اپنا ایک مقام ہے۔ داشتہ آید بکار، یہ بڑی عام استعمال ہونے والی ضرور مسل ہے۔ داشتہ کا مطلب ہے رکھا ہوا ہے، رکھی ہوئی چیز، آید کا مطلب ہے آتی ہے، اور بکار کا مطلب کام میں، یعنی داشتہ آید بکار رکھی ہوئی چیز کام آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ پوری ضرور مسل اس طرح ہے کہ داشتہ آید بکار رکھی ہوئی چیز کام آ ہی جاتی ہے، اگرچہ باشد سر مار، اگرچہ وہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، بیکار چیز بھی آپ رکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کسی کام کے لیے اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اور آپ اسے بھی کام لے لیتے ہیں۔ نشستن و گفتن و برخاستن، یہ تین مصدر ہے۔ نشستن بیٹھنا، گفتن بولنا باتیں کرنا، اور برخاستن اٹھنا یعنی بیٹھنا بولنا اور اٹھنا، یعنی کوئی ایسی مجلس جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نشستن و گفتن و برخاستن، یعنی بیٹھنا تھا اور بولنا تھا اور اٹھنا تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر یہ حصہ بقدر جسہ، ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے، یہ بھی عام اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر یک انارو صد بیمار، اردو میں اس کے لیے جو ضرب المثل ہے وہ ہے ایک انار 100 بیمار، اور یہ ترجمہ ہے فارسی کے ضرب المثل کا کہ یک انارو صد بیمار، یعنی جہاں چیز کم ہو اور طلبگار زیادہ ہوں تو وہاں یہ بولا جاتا ہے۔ پھر نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یعنی اناڑی حکیم جان کے لیے اور کم پڑھا لکھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ بھی عام استعمال ہوتی ہے اردو میں۔ خس کم جہاں پاک، خس کہتے ہیں تنکے کو، یعنی ایک تنکا کم ہو گیا، ایک تنکا دور ہوا تو جہان پاک ہو گیا، دنیا پاک ہو گئی۔ یعنی کسی برے آدمی کے چلے جانے یا مر جانے کے لیے، کوئی برا آدمی کہیں سے چلا جائے یا فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خس کم جہاں پاک، یعنی ایک تنکا کم ہو گیا تو تھوڑا بہت جہان جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ پھر یہ ضرور مثل دیکھیں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، یہ اصل میں فارسی کے مشہور شاعر عرفی کا ایک شعر ہے کہ عرفی تو مین دیش زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، یعنی عرفی تو رقیبوں کے شور و غوغا سے پریشان نہ ہو، کیونکہ رقیب اسی طرح شور و غوغا کرتے رہیں گے۔ آواز سگاں، کتوں کی آواز، کم نہ کند، کم نہیں کرتی، رزق گدارا، فقیر کے رزق کو، یعنی کتوں کی آواز سے فقیر کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ کتوں کی آوازوں یعنی کتوں کے بھونکتے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کے حسد اور نکتے چینی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
عرفی تو میندیش زغوغائے رقیبہ آواز سگاں کم نکند رزقی گدارا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ دیوانہ بکار خود ہوشیار، یہ ایسا بھی بولتے ہیں کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار۔ خود یا خیش کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی دیوانہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ دیوانہ اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اس کا جو کام ہوتا ہے اس میں ماہر ہوتا ہے۔ دیر آیت درست آیت، کوئی کام دیر سے ہو لیکن صحیح ہو تو کہا جاتا ہے کہ دیر آیت درست آیت، یعنی دیر سے آیا لیکن درست آیا۔ نقل کفر کفر نباشد، یعنی کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب کسی کے کفریہ کلمات یا کوئی غلط بات جو ہے اسے دہرایا جائے تنقید کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے یا تبصرے کی غرض سے، تو کہا جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، یعنی دوسرے کے کفریہ کلمات کو دہرانا جو ہے وہ کفر نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے کی بہت اہمیت ہے، یعنی توبہ، اصل توبہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جوانی میں گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اور یہ بھی فارسی کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے، اور پورا شعر یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، یعنی جوانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے، اور وقت پیری یعنی بڑھاپے کے وقت گرگ ظالم یعنی ظالم بھیڑیا بھی میشوت پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ نہ پائے رفتن و نہ جائے ماندن، یعنی نہ جانے کے لیے پاؤں ہیں اور نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، یعنی کسی کام میں آدمی مجبور ہو یا بے بس ہو، کوئی آپشن اس کے بعد نہ ہو، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ نہ پائے رفتن، یعنی نہ جانے کے لیے پاؤں ہیں، اور نہ جائے ماندن، اور نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، یعنی نہ جا سکتے ہیں اور نہ ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک فارسی زبان مثال تھی جو کہ اردو میں عام استعمال ہوتی ہیں، ان کا ہم نے مفہوم بیان کیا اور کس موقع پر ان کا استعمال ہوتا ہے وہ بیان کیا۔ اللہ حافظ۔